رمضان شروع ہوا تو جی ٹی روڈ پر دفتر آتے جاتے افطار بفے کے بڑے بڑے اشتہارات کو دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ میں کوئی بفے لور نہیں، لیکن سائن بورڈز پڑھنے کی بچپن سے عادت ہے۔ لیکن اس بار 1999 سے لے کے 3999 والے مقابلے کی اس اشتہار بازی میں ایک چیز جو سیکنڈ وائف کا اشتہار تھا وہ بہت دلچسپ تھا، اور وہ دلچسپ بات تھی خواتین کے لیے 10% رعایت۔ دل میں ہوٹل والوں کی مکاری کے لیے ایک تنزیہ سی سوچ آئی کہ کون سی سحری بھائی صاحب، پتہ جو ہے کہ خواتین اس وقت اپنے خواب چولہے میں جھونک کر آپ سب کے پیٹ بھرتی ہیں تو سحری ہوتی ہے۔ بھلا چھوٹے شہروں میں کون سی خواتین سحری کرنے باہر آتی ہیں، اسی لیے تو 10% ڈسکاؤنٹ دے دیا۔ اسی خود کلامی کے ساتھ میں اور وقت آگے گزر گئے اور سائن بورڈ وہیں لگا رہا۔ اتفاقاً 2 روز بعد ہی اسی ریسٹورانٹ سے سحری کور کرنے کی پی آر آفر موصول ہوئی، تو اپنی وہ کڑوی سوچ پھر یاد آ گئی۔ سوچا ضرور جاؤں گی، سحری کروں گی اور ساتھ میں اس 10% والی رعایت پہ ہنسوں گی، ولاگ شوٹ کروں گی، لوگوں کو بتاؤں گی کہ کون سی سحری ہے عورتوں کے لیے۔ صبح 3:30 بجے اپنی ٹیم کے ساتھ جب تیار شیار ہو کر سیکنڈ وائف پہنچی تو جذبات بدل گئے، کیونکہ وقت اور حالات تو پہلے ہی بدل چکے تھے۔ سحری کی ٹھنڈی ٹھار پاکیزہ ہوا اور گرما گرم کھانوں کی خوشبو اور لوگوں کا رش، اور جانتے ہیں لوگ کون؟ اس گہما گہمی رنگا رنگی میں زیادہ تر خواتین تھیں، ہنستی کھیلتی کہکہے لگاتی کھاتی پیتی موٹی تازی خواتین۔ کم ہی ٹیبلز پر بریڈ انڈے والی نزاکت تھی، نہاری پائے کلچے پراٹھے لسی، کسی دوسرے کے ہاتھ کی بنائی ہوئی سحری کا لطف لیتی عورتیں، اور سونے پہ سہاگا ان کے مرد ان کی ٹیبلز پر اپنی بیویوں ماؤں بہنوں کو کھانا سرو کرتے ہوئے۔ اب شاید کچھ لوگوں کو لگے کہ میں شاید کسی بیجا آزادی کی بات کر رہی ہوں، یا میری یہ جو پوسٹ ہے یہ مردوں کے خلاف ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ عورت صرف باورچی خانے تک محدود تو نہیں ہوتی۔ کتنے ہی دن سے ہر روز باورچی خانہ سنبھالتے ہوئے، اپنی ڈیوٹی کر کے واپس آتے ہوئے، گھر کے روٹین کے کام کر کر کے، لوگوں سے بحث کر کر کے، آپ کے ہر کام کا خیال کر کر کے، بہت سے خواب پورے کرنے کی کوشش کر کر کے، بہت سی انچاہی باتیں سہ سہ کے وہ بھی تو تھک جاتی ہے۔ اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ باورچی خانے کی اس مخصوص خوشبو سے باہر وہ بھی تیار شیار ہو کے آپ کے ساتھ جائے۔ رنگ، روشنی، پھول، خوشبو، اس سب کو وہ بھی جیے آپ کے ساتھ، آپ کے ہم قدم۔ اسے بھی یہ حق ہے کہ وہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحے اپنے نام کر سکے، کچھ وقت خود کو دے، خود کو محسوس کرے، اسے لگے کہ وہ کسی کے لیے اہم ہے، کسی نے اس کے بارے میں سوچا۔ بس اتنی سی بات ہے، پھر واپسی پر دیکھیے گا اس کے مزاج میں کتنا فرق آتا ہے، اس کا چڑچڑاپن کہاں غائب ہو جاتا ہے، وہ کیسے خوشی خوشی دوبارہ آپ کے گھر کو، اپنے کچن کو، اپنی جاب کو پھر سے سنبھال لے گی۔ سنی خیالات کے ساتھ میں نے سحری کی اور اپنے پسندیدہ کام میں لگ گئی۔ مجھے شوق ہے کہ میں کھانے سے زیادہ اس جگہ کی ایستھیٹکس کو انجوائے کرتی ہوں، بتیوں کو چھو کر دیکھتی ہوں، شمع، جگنو، روشنی، دیپ، لالٹین۔ کسی بھی ہوٹل میں میری پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ حلوہ پوریاں اور لسی مجھے پہلے سے کہیں زیادہ میٹھے لگ رہے تھے، اور آخر میں نے انور مسعود کی نظم چائے اور لسی کو محسوس کیا اور سوچا کہ یہ 10% ڈسکاؤنٹ صرف ایک رعایت نہیں تھا، بلکہ ایک اشارہ تھا، ایک حسین زندگی کا، جہاں آج کل کے فیشن کے مطابق مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے جنگ نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کے لیے ہیں۔ اور یہ سحری صرف ایک کھانا نہیں تھی، بلکہ ایک احساس تھا کہ ہم سب، چاہے مرد ہوں یا عورت، کبھی کبھی زندگی میں تھوڑی سی رعایت کے حقدار ہوتے ہیں۔ ہلکا سا چینج موڈ بہتر کر دیتا ہے۔ سائن بورڈ سے شروع ہونے والی میری یہ سوچ ہجر کی رات جتنے طویل ولاگ میں چینج ہو گئی، اور آپ کو 5 منٹ 10 سیکنڈ مجھے برداشت کرنا پڑا۔ خیر، اپنی مرضی کا حصہ سن لیجئے گا اور باقی ولاگ آگے پیچھے کر دیجئے گا۔ سوشل میڈیا پر موجود جنگ کی خبروں اور ادھر ادھر کی گندی باتیں دیکھنے سے تو یہ کہیں بہتر تھا۔
خیر، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سرے عام رکھ دیا۔